السلام علیکم۔ ڈرامہ پری ذات کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پولیس کو جب بہروز کریم پہ شک ہو جاتا ہے کیونکہ بہروز کریم بھی اپارٹمنٹ میں بھی انٹری ہوئی تھی۔ پولیس جب بہروز کو تفتیش کے لیے تھانے بلاتی ہے تو بہروز ایک منصوبہ بناتا ہے اور اس منصوبے کے مطابق بہروز کریم کا ڈرائیور خالد قتل اپنے سر لے لیتا ہے اور اپنے جرم کا اعتراف کر لیتا ہے۔ بہروز کا ڈرائیور پولیس والوں کو بتاتا ہے کہ میں لیلا کے ساتھ اپارٹمنٹ میں موجود تھا۔ جب لیلا لفٹ سے باہر جا رہی تھی تو نامعلوم نوجوان نے لیلا کو گولی مار دی جو کہ لیلا کے سینے میں پیوست ہو گئی اور یہ دیکھ کر جوابی کارروائی نے اس نوجوان کو گولی مار دی اور لاشیں سمندر میں بہا دیا اور ڈرائیور اس نوجوان کا پسٹل بھی پولیس والوں کو دیتا ہے تو پسٹل کا کوئی لائسنس بھی نہیں ملا ہوتا۔ اسی دوران پولیس آفیسر بہروز سے پوچھتا ہے کہ آپ کی بیوی کی اس نوجوان کے ساتھ کیا دشمنی تھی کہ اس نے آپ کی بیوی کو مار دیا۔ اس پر بہروز کریم کہتا ہے کہ لیلا کے والد ایک بزنس مین تھے، ہو سکتا ہے کوئی کاروباری مخالفت ہو جیسے اس نوجوان نے میری بیوی کو مارا ہے۔ یہ سب سن کر پولیس شک میں پڑ جاتی ہے۔ یہ سب کلیئر ہونے کے بعد ڈرائیور کو جیل ہو جاتی ہے اور کیس کلوز ہو جاتا ہے۔ پھر یہ معاملہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بہروز پری ذات کو بلا لیتا ہے اور اس کو اپنی کمپنی مینیجر کی پوسٹ پہ لگا دیتا ہے۔ پری ذات جب آفس میں بیٹھتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بہروز اپنے ڈرائیور کی ضمانت کروا لیتا ہے اور ڈرائیور رہا ہو کر واپس آ جاتا ہے۔ جب ولید کے والد کو پتہ چلتا ہے کہ ڈرائیور رہا ہو گیا ہے تو ولید کے والد اپنے اصل رزق سے دوبارہ کیس اوپن کروا لیتا ہے۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ پری ذات کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پولیس کو جب بہروز کریم پہ شک ہو جاتا ہے کیونکہ بہروز کریم بھی اپارٹمنٹ میں بھی انٹری ہوئی تھی۔ پولیس جب بہروز کو تفتیش کے لیے تھانے بلاتی ہے تو بہروز ایک منصوبہ بناتا ہے اور اس منصوبے کے مطابق بہروز کریم کا ڈرائیور خالد قتل اپنے سر لے لیتا ہے اور اپنے جرم کا اعتراف کر لیتا ہے۔ بہروز کا ڈرائیور پولیس والوں کو بتاتا ہے کہ میں لیلا کے ساتھ اپارٹمنٹ میں موجود تھا۔ جب لیلا لفٹ سے باہر جا رہی تھی تو نامعلوم نوجوان نے لیلا کو گولی مار دی جو کہ لیلا کے سینے میں پیوست ہو گئی اور یہ دیکھ کر جوابی کارروائی نے اس نوجوان کو گولی مار دی اور لاشیں سمندر میں بہا دیا اور ڈرائیور اس نوجوان کا پسٹل بھی پولیس والوں کو دیتا ہے تو پسٹل کا کوئی لائسنس بھی نہیں ملا ہوتا۔ اسی دوران پولیس آفیسر بہروز سے پوچھتا ہے کہ آپ کی بیوی کی اس نوجوان کے ساتھ کیا دشمنی تھی کہ اس نے آپ کی بیوی کو مار دیا۔ اس پر بہروز کریم کہتا ہے کہ لیلا کے والد ایک بزنس مین تھے، ہو سکتا ہے کوئی کاروباری مخالفت ہو جیسے اس نوجوان نے میری بیوی کو مارا ہے۔ یہ سب سن کر پولیس شک میں پڑ جاتی ہے۔ یہ سب کلیئر ہونے کے بعد ڈرائیور کو جیل ہو جاتی ہے اور کیس کلوز ہو جاتا ہے۔ پھر یہ معاملہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بہروز پری ذات کو بلا لیتا ہے اور اس کو اپنی کمپنی مینیجر کی پوسٹ پہ لگا دیتا ہے۔ پری ذات جب آفس میں بیٹھتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بہروز اپنے ڈرائیور کی ضمانت کروا لیتا ہے اور ڈرائیور رہا ہو کر واپس آ جاتا ہے۔ جب ولید کے والد کو پتہ چلتا ہے کہ ڈرائیور رہا ہو گیا ہے تو ولید کے والد اپنے اصل رزق سے دوبارہ کیس اوپن کروا لیتا ہے۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ پری ذات کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پولیس کو جب بہروز کریم پہ شک ہو جاتا ہے کیونکہ بہروز کریم بھی اپارٹمنٹ میں بھی انٹری ہوئی تھی۔ پولیس جب بہروز کو تفتیش کے لیے تھانے بلاتی ہے تو بہروز ایک منصوبہ بناتا ہے اور اس منصوبے کے مطابق بہروز کریم کا ڈرائیور خالد قتل اپنے سر لے لیتا ہے اور اپنے جرم کا اعتراف کر لیتا ہے۔ بہروز کا ڈرائیور پولیس والوں کو بتاتا ہے کہ میں لیلا کے ساتھ اپارٹمنٹ میں موجود تھا۔ جب لیلا لفٹ سے باہر جا رہی تھی تو نامعلوم نوجوان نے لیلا کو گولی مار دی جو کہ لیلا کے سینے میں پیوست ہو گئی اور یہ دیکھ کر جوابی کارروائی نے اس نوجوان کو گولی مار دی اور لاشیں سمندر میں بہا دیا اور ڈرائیور اس نوجوان کا پسٹل بھی پولیس والوں کو دیتا ہے تو پسٹل کا کوئی لائسنس بھی نہیں ملا ہوتا۔ اسی دوران پولیس آفیسر بہروز سے پوچھتا ہے
کہ آپ کی بیوی کی اس نوجوان کے ساتھ کیا دشمنی تھی کہ اس نے آپ کی بیوی کو مار دیا۔ اس پر بہروز کریم کہتا ہے کہ لیلا کے والد ایک بزنس مین تھے، ہو سکتا ہے کوئی کاروباری مخالفت ہو جیسے اس نوجوان نے میری بیوی کو مارا ہے۔ یہ سب سن کر پولیس شک میں پڑ جاتی ہے۔ یہ سب کلیئر ہونے کے بعد ڈرائیور کو جیل ہو جاتی ہے اور کیس کلوز ہو جاتا ہے۔ پھر یہ معاملہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بہروز پریزاد کو بلا لیتا ہے اور اس کو اپنی کمپنی مینیجر کی پوسٹ پہ لگا دیتا ہے۔ پریزاد جب آفس میں بیٹھتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بہروز اپنے ڈرائیور کی ضمانت کروا لیتا ہے اور ڈرائیور رہا ہو کر واپس آ جاتا ہے۔ جب ولید کے والد کو پتہ چلتا ہے کہ ڈرائیور رہا ہو گیا ہے تو ولید کے والد اپنے اصل رزق سے دوبارہ کیس اوپن کروا لیتا ہے۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ پریزاد کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پولیس کو جب بہروز کریم پہ شک ہو جاتا ہے کیونکہ بہروز کریم بھی اپارٹمنٹ میں بھی انٹری ہوئی تھی۔ پولیس جب بہروز کو تفتیش کے لیے تھانے بلاتی ہے تو بہروز ایک منصوبہ بناتا ہے اور اس منصوبے کے مطابق بہروز کریم کا ڈرائیور خالد قتل اپنے سر لے لیتا ہے اور اپنے جرم کا اعتراف کر لیتا ہے۔ بہروز کا ڈرائیور پولیس والوں کو بتاتا ہے کہ میں لیلا کے ساتھ اپارٹمنٹ میں موجود تھا جب لیلا لفٹ سے باہر جا رہی تھی تو نامعلوم نوجوان نے لیلا کو گولی مار دی جو کہ لیلا کے سینے میں پیوست ہو گئی اور یہ دیکھ کر جوابی کارروائی نے اس نوجوان کو گولی مار دی اور لاشیں سمندر میں بہا دیا اور ڈرائیور اس نوجوان کا پسٹل بھی پولیس والوں کو دیتا ہے تو پسٹل کا کوئی لائسنس بھی نہیں ملا ہوتا۔ اسی دوران پولیس آفیسر بہروز سے پوچھتا ہے کہ آپ کی بیوی کی اس نوجوان کے ساتھ کیا دشمنی تھی کہ اس نے آپ کی بیوی کو مار دیا۔ اس پر بہروز کریم کہتا ہے کہ لیلا کے والد ایک بزنس مین تھے، ہو سکتا ہے کوئی کاروباری مخالفت ہو جیسے اس نوجوان نے میری بیوی کو مارا ہے۔ یہ سب سن کر پولیس شک میں پڑ جاتی ہے۔ یہ سب کلیئر ہونے کے بعد ڈرائیور کو جیل ہو جاتی ہے اور کیس کلوز ہو جاتا ہے۔ پھر یہ معاملہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بہروز پریزاد کو بلا لیتا ہے اور اس کو اپنی کمپنی مینیجر کی پوسٹ پہ لگا دیتا ہے۔ پریزاد جب آفس میں بیٹھتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بہروز اپنے ڈرائیور کی ضمانت کروا لیتا ہے اور ڈرائیور رہا ہو کر واپس آ جاتا ہے۔ جب ولید کے والد کو پتہ چلتا ہے کہ ڈرائیور رہا ہو گیا ہے تو ولید کے والد اپنے اصل رزق سے دوبارہ کیس اوپن کروا لیتا ہے۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ پریزاد کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پولیس کو جب بہروز کریم پہ شک ہو جاتا ہے کیونکہ بہروز کریم بھی اپارٹمنٹ میں بھی انٹری ہوئی تھی۔ پولیس جب بہروز کو تفتیش کے لیے تھانے بلاتی ہے تو بہروز ایک منصوبہ بناتا ہے اور اس منصوبے کے مطابق بہروز کریم کا ڈرائیور خالد قتل اپنے سر لے لیتا ہے اور اپنے جرم کا اعتراف کر لیتا ہے۔ بہروز کا ڈرائیور پولیس والوں کو بتاتا ہے کہ میں لیلا کے ساتھ اپارٹمنٹ میں موجود تھا جب لیلا لفٹ سے باہر جا رہی تھی تو نامعلوم نوجوان نے لیلا کو گولی مار دی جو کہ لیلا کے سینے میں پیوست ہو گئی اور یہ دیکھ کر جوابی کارروائی نے اس نوجوان کو گولی مار دی اور لاشیں سمندر میں بہا دیا اور ڈرائیور اس نوجوان کا پسٹل بھی پولیس والوں کو دیتا ہے تو پسٹل کا کوئی لائسنس بھی نہیں ملا ہوتا۔ اسی دوران پولیس آفیسر بہروز سے پوچھتا ہے کہ آپ کی بیوی کی اس نوجوان کے ساتھ کیا دشمنی تھی کہ اس نے آپ کی بیوی کو مار دیا۔ اس پر بہروز کریم کہتا ہے کہ لیلا کے والد ایک بزنس مین تھے، ہو سکتا ہے کوئی کاروباری مخالفت ہو جیسے اس نوجوان نے میری بیوی کو مارا ہے۔ یہ سب سن کر پولیس شک میں پڑ جاتی ہے۔ یہ سب کلیئر ہونے کے بعد ڈرائیور کو جیل ہو جاتی ہے اور کیس کلوز ہو جاتا ہے۔ پھر یہ معاملہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بہروز پریزاد کو بلا لیتا ہے اور اس کو اپنی کمپنی مینیجر کی پوسٹ پہ لگا دیتا ہے۔ پریزاد جب آفس میں بیٹھتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بہروز اپنے ڈرائیور کی ضمانت کروا لیتا ہے اور ڈرائیور رہا ہو کر واپس آ جاتا ہے۔ جب ولید کے والد کو پتہ چلتا ہے کہ ڈرائیور رہا ہو گیا ہے تو ولید کے والد اپنے اصل رزق سے دوبارہ کیس اوپن کروا لیتا ہے۔
السلام علیکم۔ ڈرامہ پری ذات کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پولیس کو جب بہروز کریم پہ شک ہو جاتا ہے کیونکہ بہروز کریم بھی اپارٹمنٹ میں بھی انٹری ہوئی تھی۔ پولیس جب بہروز کو تفتیش کے لیے تھانے بلاتی ہے تو بہروز ایک منصوبہ بناتا ہے اور اس منصوبے کے مطابق بہروز کریم کا ڈرائیور خالد قتل اپنے سر لے لیتا ہے اور اپنے جرم کا اعتراف کر لیتا ہے۔ بہروز کا ڈرائیور پولیس والوں کو بتاتا ہے کہ میں لیلا کے ساتھ اپارٹمنٹ میں موجود تھا جب لیلا لفٹ سے باہر جا رہی تھی تو نامعلوم نوجوان نے لیلا کو گولی مار دی جو کہ لیلا کے سینے میں پیوست ہو گئی اور یہ دیکھ کر جوابی کارروائی نے اس نوجوان کو گولی مار دی اور لاشیں سمندر میں بہا دیا اور ڈرائیور اس نوجوان کا پسٹل بھی پولیس والوں کو دیتا ہے تو پسٹل کا کوئی لائسنس بھی نہیں ملا ہوتا۔ اسی دوران پولیس آفیسر بہروز سے پوچھتا ہے کہ آپ کی بیوی کی اس نوجوان کے ساتھ کیا دشمنی تھی کہ اس نے آپ کی بیوی کو مار دیا۔ اس پر بہروز کریم کہتا ہے کہ لیلا کے والد ایک بزنس مین تھے، ہو سکتا ہے کوئی کاروباری مخالفت ہو جیسے اس نوجوان نے میری بیوی کو مارا ہے۔ یہ سب سن کر پولیس شک میں پڑ جاتی ہے۔ یہ سب کلیئر ہونے کے بعد ڈرائیور کو جیل ہو جاتی ہے اور کیس کلوز ہو جاتا ہے۔ پھر یہ معاملہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بہروز پری ذات کو بلا لیتا ہے اور اس کو اپنی کمپنی مینیجر کی پوسٹ پہ لگا دیتا ہے۔ پری ذات جب آفس میں بیٹھتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بہروز اپنے ڈرائیور کی ضمانت کروا لیتا ہے اور ڈرائیور رہا ہو کر واپس آ جاتا ہے۔ جب ولید کے والد کو پتہ چلتا ہے کہ ڈرائیور رہا ہو گیا ہے تو ولید کے والد اپنے اصل رزق سے دوبارہ کیس اوپن کروا لیتا ہے۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ پری ذات کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پولیس کو جب بہروز کریم پہ شک ہو جاتا ہے کیونکہ بہروز کریم بھی اپارٹمنٹ میں بھی انٹری ہوئی تھی۔ پولیس جب بہروز کو تفتیش کے لیے تھانے بلاتی ہے تو بہروز ایک منصوبہ بناتا ہے اور اس منصوبے کے مطابق بہروز کریم کا ڈرائیور خالد قتل اپنے سر لے لیتا ہے اور اپنے جرم کا اعتراف کر لیتا ہے۔ بہروز کا ڈرائیور پولیس والوں کو بتاتا ہے کہ میں لیلا کے ساتھ اپارٹمنٹ میں موجود تھا جب لیلا لفٹ سے باہر جا رہی تھی تو نامعلوم نوجوان نے لیلا کو گولی مار دی جو کہ لیلا کے سینے میں پیوست ہو گئی اور یہ دیکھ کر جوابی کارروائی نے اس نوجوان کو گولی مار دی اور لاشیں سمندر میں بہا دیا اور ڈرائیور اس نوجوان کا پسٹل بھی پولیس والوں کو دیتا ہے تو پسٹل کا کوئی لائسنس بھی نہیں ملا ہوتا۔ اسی دوران پولیس آفیسر بہروز سے پوچھتا ہے کہ آپ کی بیوی کی اس نوجوان کے ساتھ کیا دشمنی تھی کہ اس نے آپ کی بیوی کو مار دیا۔ اس پر بہروز کریم کہتا ہے کہ لیلا کے والد ایک بزنس مین تھے، ہو سکتا ہے کوئی کاروباری مخالفت ہو جیسے اس نوجوان نے میری بیوی کو مارا ہے۔ یہ سب سن کر پولیس شک میں پڑ جاتی ہے۔ یہ سب کلیئر ہونے کے بعد ڈرائیور کو جیل ہو جاتی ہے اور کیس کلوز ہو جاتا ہے۔ پھر یہ معاملہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بہروز پری ذات کو بلا لیتا ہے اور اس کو اپنی کمپنی مینیجر کی پوسٹ پہ لگا دیتا ہے۔ پری ذات جب آفس میں بیٹھتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بہروز اپنے ڈرائیور کی ضمانت کروا لیتا ہے اور ڈرائیور رہا ہو کر واپس آ جاتا ہے۔ جب ولید کے والد کو پتہ چلتا ہے کہ ڈرائیور رہا ہو گیا ہے تو ولید کے والد اپنے اصل رزق سے دوبارہ کیس اوپن کروا لیتا ہے۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ پری ذات کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پولیس کو جب بہروز کریم پہ شک ہو جاتا ہے کیونکہ بہروز کریم بھی اپارٹمنٹ میں بھی انٹری ہوئی تھی۔ پولیس جب بہروز کو تفتیش کے لیے تھانے بلاتی ہے تو بہروز ایک منصوبہ بناتا ہے اور اس منصوبے کے مطابق بہروز کریم کا ڈرائیور خالد قتل اپنے سر لے لیتا ہے اور اپنے جرم کا اعتراف کر لیتا ہے۔ بہروز کا ڈرائیور پولیس والوں کو بتاتا ہے کہ میں لیلا کے ساتھ اپارٹمنٹ میں موجود تھا جب لیلا لفٹ سے باہر جا رہی تھی تو نامعلوم نوجوان نے لیلا کو گولی مار دی جو کہ لیلا کے سینے میں پیوست ہو گئی اور یہ دیکھ کر جوابی کارروائی نے اس نوجوان کو گولی مار دی اور لاشیں سمندر میں بہا دیا اور ڈرائیور اس نوجوان کا پسٹل بھی پولیس والوں کو دیتا ہے تو پسٹل کا کوئی لائسنس بھی نہیں ملا ہوتا۔ اسی دوران پولیس آفیسر بہروز سے پوچھتا ہے
کہ آپ کی بیوی کی اس نوجوان کے ساتھ کیا دشمنی تھی کہ اس نے آپ کی بیوی کو مار دیا۔ اس پر بہروز کریم کہتا ہے کہ لیلا کے والد ایک بزنس مین تھے، ہو سکتا ہے کوئی کاروباری مخالفت ہو جیسے اس نوجوان نے میری بیوی کو مارا ہے۔ یہ سب سن کر پولیس شک میں پڑ جاتی ہے۔ یہ سب کلیئر ہونے کے بعد ڈرائیور کو جیل ہو جاتی ہے اور کیس کلوز ہو جاتا ہے۔ پھر یہ معاملہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بہروز پریزاد کو بلا لیتا ہے اور اس کو اپنی کمپنی مینیجر کی پوسٹ پہ لگا دیتا ہے۔ پریزاد جب آفس میں بیٹھتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بہروز اپنے ڈرائیور کی ضمانت کروا لیتا ہے اور ڈرائیور رہا ہو کر واپس آ جاتا ہے۔ جب ولید کے والد کو پتہ چلتا ہے کہ ڈرائیور رہا ہو گیا ہے تو ولید کے والد اپنے اصل رزق سے دوبارہ کیس اوپن کروا لیتا ہے۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ پریزاد کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پولیس کو جب بہروز کریم پہ شک ہو جاتا ہے کیونکہ بہروز کریم بھی اپارٹمنٹ میں بھی انٹری ہوئی تھی۔ پولیس جب بہروز کو تفتیش کے لیے تھانے بلاتی ہے تو بہروز ایک منصوبہ بناتا ہے اور اس منصوبے کے مطابق بہروز کریم کا ڈرائیور خالد قتل اپنے سر لے لیتا ہے اور اپنے جرم کا اعتراف کر لیتا ہے۔ بہروز کا ڈرائیور پولیس والوں کو بتاتا ہے کہ میں لیلا کے ساتھ اپارٹمنٹ میں موجود تھا جب لیلا لفٹ سے باہر جا رہی تھی تو نامعلوم نوجوان نے لیلا کو گولی مار دی جو کہ لیلا کے سینے میں پیوست ہو گئی اور یہ دیکھ کر جوابی کارروائی نے اس نوجوان کو گولی مار دی اور لاشیں سمندر میں بہا دیا اور ڈرائیور اس نوجوان کا پسٹل بھی پولیس والوں کو دیتا ہے تو پسٹل کا کوئی لائسنس بھی نہیں ملا ہوتا۔ اسی دوران پولیس آفیسر بہروز سے پوچھتا ہے کہ آپ کی بیوی کی اس نوجوان کے ساتھ کیا دشمنی تھی کہ اس نے آپ کی بیوی کو مار دیا۔ اس پر بہروز کریم کہتا ہے کہ لیلا کے والد ایک بزنس مین تھے، ہو سکتا ہے کوئی کاروباری مخالفت ہو جیسے اس نوجوان نے میری بیوی کو مارا ہے۔ یہ سب سن کر پولیس شک میں پڑ جاتی ہے۔ یہ سب کلیئر ہونے کے بعد ڈرائیور کو جیل ہو جاتی ہے اور کیس کلوز ہو جاتا ہے۔ پھر یہ معاملہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بہروز پریزاد کو بلا لیتا ہے اور اس کو اپنی کمپنی مینیجر کی پوسٹ پہ لگا دیتا ہے۔ پریزاد جب آفس میں بیٹھتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بہروز اپنے ڈرائیور کی ضمانت کروا لیتا ہے اور ڈرائیور رہا ہو کر واپس آ جاتا ہے۔ جب ولید کے والد کو پتہ چلتا ہے کہ ڈرائیور رہا ہو گیا ہے تو ولید کے والد اپنے اصل رزق سے دوبارہ کیس اوپن کروا لیتا ہے۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ پریزاد کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پولیس کو جب بہروز کریم پہ شک ہو جاتا ہے کیونکہ بہروز کریم بھی اپارٹمنٹ میں بھی انٹری ہوئی تھی۔ پولیس جب بہروز کو تفتیش کے لیے تھانے بلاتی ہے تو بہروز ایک منصوبہ بناتا ہے اور اس منصوبے کے مطابق بہروز کریم کا ڈرائیور خالد قتل اپنے سر لے لیتا ہے اور اپنے جرم کا اعتراف کر لیتا ہے۔ بہروز کا ڈرائیور پولیس والوں کو بتاتا ہے کہ میں لیلا کے ساتھ اپارٹمنٹ میں موجود تھا جب لیلا لفٹ سے باہر جا رہی تھی تو نامعلوم نوجوان نے لیلا کو گولی مار دی جو کہ لیلا کے سینے میں پیوست ہو گئی اور یہ دیکھ کر جوابی کارروائی نے اس نوجوان کو گولی مار دی اور لاشیں سمندر میں بہا دیا اور ڈرائیور اس نوجوان کا پسٹل بھی پولیس والوں کو دیتا ہے تو پسٹل کا کوئی لائسنس بھی نہیں ملا ہوتا۔ اسی دوران پولیس آفیسر بہروز سے پوچھتا ہے کہ آپ کی بیوی کی اس نوجوان کے ساتھ کیا دشمنی تھی کہ اس نے آپ کی بیوی کو مار دیا۔ اس پر بہروز کریم کہتا ہے کہ لیلا کے والد ایک بزنس مین تھے، ہو سکتا ہے کوئی کاروباری مخالفت ہو جیسے اس نوجوان نے میری بیوی کو مارا ہے۔ یہ سب سن کر پولیس شک میں پڑ جاتی ہے۔ یہ سب کلیئر ہونے کے بعد ڈرائیور کو جیل ہو جاتی ہے اور کیس کلوز ہو جاتا ہے۔ پھر یہ معاملہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بہروز پریزاد کو بلا لیتا ہے اور اس کو اپنی کمپنی مینیجر کی پوسٹ پہ لگا دیتا ہے۔ پریزاد جب آفس میں بیٹھتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بہروز اپنے ڈرائیور کی ضمانت کروا لیتا ہے اور ڈرائیور رہا ہو کر واپس آ جاتا ہے۔ جب ولید کے والد کو پتہ چلتا ہے کہ ڈرائیور رہا ہو گیا ہے تو ولید کے والد اپنے اصل رزق سے دوبارہ کیس اوپن کروا لیتا ہے۔
السلام علیکم۔ ڈرامہ پری ذات کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پولیس کو جب بہروز کریم پہ شک ہو جاتا ہے کیونکہ بہروز کریم بھی اپارٹمنٹ میں بھی انٹری ہوئی تھی۔ پولیس جب بہروز کو تفتیش کے لیے تھانے بلاتی ہے تو بہروز ایک منصوبہ بناتا ہے اور اس منصوبے کے مطابق بہروز کریم کا ڈرائیور خالد قتل اپنے سر لے لیتا ہے اور اپنے جرم کا اعتراف کر لیتا ہے۔ بہروز کا ڈرائیور پولیس والوں کو بتاتا ہے کہ میں لیلا کے ساتھ اپارٹمنٹ میں موجود تھا جب لیلا لفٹ سے باہر جا رہی تھی تو نامعلوم نوجوان نے لیلا کو گولی مار دی جو کہ لیلا کے سینے میں پیوست ہو گئی اور یہ دیکھ کر جوابی کارروائی نے اس نوجوان کو گولی مار دی اور لاشیں سمندر میں بہا دیا اور ڈرائیور اس نوجوان کا پسٹل بھی پولیس والوں کو دیتا ہے تو پسٹل کا کوئی لائسنس بھی نہیں ملا ہوتا۔ اسی دوران پولیس آفیسر بہروز سے پوچھتا ہے کہ آپ کی بیوی کی اس نوجوان کے ساتھ کیا دشمنی تھی کہ اس نے آپ کی بیوی کو مار دیا۔ اس پر بہروز کریم کہتا ہے کہ لیلا کے والد ایک بزنس مین تھے، ہو سکتا ہے کوئی کاروباری مخالفت ہو جیسے اس نوجوان نے میری بیوی کو مارا ہے۔ یہ سب سن کر پولیس شک میں پڑ جاتی ہے۔ یہ سب کلیئر ہونے کے بعد ڈرائیور کو جیل ہو جاتی ہے اور کیس کلوز ہو جاتا ہے۔ پھر یہ معاملہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بہروز پری ذات کو بلا لیتا ہے اور اس کو اپنی کمپنی مینیجر کی پوسٹ پہ لگا دیتا ہے۔ پری ذات جب آفس میں بیٹھتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بہروز اپنے ڈرائیور کی ضمانت کروا لیتا ہے اور ڈرائیور رہا ہو کر واپس آ جاتا ہے۔ جب ولید کے والد کو پتہ چلتا ہے کہ ڈرائیور رہا ہو گیا ہے تو ولید کے والد اپنے اصل رزق سے دوبارہ کیس اوپن کروا لیتا ہے۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ پری ذات کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پولیس کو جب بہروز کریم پہ شک ہو جاتا ہے کیونکہ بہروز کریم بھی اپارٹمنٹ میں بھی انٹری ہوئی تھی۔ پولیس جب بہروز کو تفتیش کے لیے تھانے بلاتی ہے تو بہروز ایک منصوبہ بناتا ہے اور اس منصوبے کے مطابق بہروز کریم کا ڈرائیور خالد قتل اپنے سر لے لیتا ہے اور اپنے جرم کا اعتراف کر لیتا ہے۔ بہروز کا ڈرائیور پولیس والوں کو بتاتا ہے کہ میں لیلا کے ساتھ اپارٹمنٹ میں موجود تھا جب لیلا لفٹ سے باہر جا رہی تھی تو نامعلوم نوجوان نے لیلا کو گولی مار دی جو کہ لیلا کے سینے میں پیوست ہو گئی اور یہ دیکھ کر جوابی کارروائی نے اس نوجوان کو گولی مار دی اور لاشیں سمندر میں بہا دیا اور ڈرائیور اس نوجوان کا پسٹل بھی پولیس والوں کو دیتا ہے تو پسٹل کا کوئی لائسنس بھی نہیں ملا ہوتا۔ اسی دوران پولیس آفیسر بہروز سے پوچھتا ہے کہ آپ کی بیوی کی اس نوجوان کے ساتھ کیا دشمنی تھی کہ اس نے آپ کی بیوی کو مار دیا۔ اس پر بہروز کریم کہتا ہے کہ لیلا کے والد ایک بزنس مین تھے، ہو سکتا ہے کوئی کاروباری مخالفت ہو جیسے اس نوجوان نے میری بیوی کو مارا ہے۔ یہ سب سن کر پولیس شک میں پڑ جاتی ہے۔ یہ سب کلیئر ہونے کے بعد ڈرائیور کو جیل ہو جاتی ہے اور کیس کلوز ہو جاتا ہے۔ پھر یہ معاملہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بہروز پری ذات کو بلا لیتا ہے اور اس کو اپنی کمپنی مینیجر کی پوسٹ پہ لگا دیتا ہے۔ پری ذات جب آفس میں بیٹھتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بہروز اپنے ڈرائیور کی ضمانت کروا لیتا ہے اور ڈرائیور رہا ہو کر واپس آ جاتا ہے۔ جب ولید کے والد کو پتہ چلتا ہے کہ ڈرائیور رہا ہو گیا ہے تو ولید کے والد اپنے اصل رزق سے دوبارہ کیس اوپن کروا لیتا ہے۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ پری ذات کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پولیس کو جب بہروز کریم پہ شک ہو جاتا ہے کیونکہ بہروز کریم بھی اپارٹمنٹ میں بھی انٹری ہوئی تھی۔ پولیس جب بہروز کو تفتیش کے لیے تھانے بلاتی ہے تو بہروز ایک منصوبہ بناتا ہے اور اس منصوبے کے مطابق بہروز کریم کا ڈرائیور خالد قتل اپنے سر لے لیتا ہے اور اپنے جرم کا اعتراف کر لیتا ہے۔ بہروز کا ڈرائیور پولیس والوں کو بتاتا ہے کہ میں لیلا کے ساتھ اپارٹمنٹ میں موجود تھا جب لیلا لفٹ سے باہر جا رہی تھی تو نامعلوم نوجوان نے لیلا کو گولی مار دی جو کہ لیلا کے سینے میں پیوست ہو گئی اور یہ دیکھ کر جوابی کارروائی نے اس نوجوان کو گولی مار دی اور لاشیں سمندر میں بہا دیا اور ڈرائیور اس نوجوان کا پسٹل بھی پولیس والوں کو دیتا ہے تو پسٹل کا کوئی لائسنس بھی نہیں ملا ہوتا۔ اسی دوران پولیس آفیسر بہروز سے پوچھتا ہے
کہ آپ کی بیوی کی اس نوجوان کے ساتھ کیا دشمنی تھی کہ اس نے آپ کی بیوی کو مار دیا۔ اس پر بہروز کریم کہتا ہے کہ لیلا کے والد ایک بزنس مین تھے، ہو سکتا ہے کوئی کاروباری مخالفت ہو جیسے اس نوجوان نے میری بیوی کو مارا ہے۔ یہ سب سن کر پولیس شک میں پڑ جاتی ہے۔ یہ سب کلیئر ہونے کے بعد ڈرائیور کو جیل ہو جاتی ہے اور کیس کلوز ہو جاتا ہے۔ پھر یہ معاملہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بہروز پریزاد کو بلا لیتا ہے اور اس کو اپنی کمپنی مینیجر کی پوسٹ پہ لگا دیتا ہے۔ پریزاد جب آفس میں بیٹھتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بہروز اپنے ڈرائیور کی ضمانت کروا لیتا ہے اور ڈرائیور رہا ہو کر واپس آ جاتا ہے۔ جب ولید کے والد کو پتہ چلتا ہے کہ ڈرائیور رہا ہو گیا ہے تو ولید کے والد اپنے اصل رزق سے دوبارہ کیس اوپن کروا لیتا ہے۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ پریزاد کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پولیس کو جب بہروز کریم پہ شک ہو جاتا ہے کیونکہ بہروز کریم بھی اپارٹمنٹ میں بھی انٹری ہوئی تھی۔ پولیس جب بہروز کو تفتیش کے لیے تھانے بلاتی ہے تو بہروز ایک منصوبہ بناتا ہے اور اس منصوبے کے مطابق بہروز کریم کا ڈرائیور خالد قتل اپنے سر لے لیتا ہے اور اپنے جرم کا اعتراف کر لیتا ہے۔ بہروز کا ڈرائیور پولیس والوں کو بتاتا ہے کہ میں لیلا کے ساتھ اپارٹمنٹ میں موجود تھا جب لیلا لفٹ سے باہر جا رہی تھی تو نامعلوم نوجوان نے لیلا کو گولی مار دی جو کہ لیلا کے سینے میں پیوست ہو گئی اور یہ دیکھ کر جوابی کارروائی نے اس نوجوان کو گولی مار دی اور لاشیں سمندر میں بہا دیا اور ڈرائیور اس نوجوان کا پسٹل بھی پولیس والوں کو دیتا ہے تو پسٹل کا کوئی لائسنس بھی نہیں ملا ہوتا۔ اسی دوران پولیس آفیسر بہروز سے پوچھتا ہے کہ آپ کی بیوی کی اس نوجوان کے ساتھ کیا دشمنی تھی کہ اس نے آپ کی بیوی کو مار دیا۔ اس پر بہروز کریم کہتا ہے کہ لیلا کے والد ایک بزنس مین تھے، ہو سکتا ہے کوئی کاروباری مخالفت ہو جیسے اس نوجوان نے میری بیوی کو مارا ہے۔ یہ سب سن کر پولیس شک میں پڑ جاتی ہے۔ یہ سب کلیئر ہونے کے بعد ڈرائیور کو جیل ہو جاتی ہے اور کیس کلوز ہو جاتا ہے۔ پھر یہ معاملہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بہروز پریزاد کو بلا لیتا ہے اور اس کو اپنی کمپنی مینیجر کی پوسٹ پہ لگا دیتا ہے۔ پریزاد جب آفس میں بیٹھتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بہروز اپنے ڈرائیور کی ضمانت کروا لیتا ہے اور ڈرائیور رہا ہو کر واپس آ جاتا ہے۔ جب ولید کے والد کو پتہ چلتا ہے کہ ڈرائیور رہا ہو گیا ہے تو ولید کے والد اپنے اصل رزق سے دوبارہ کیس اوپن کروا لیتا ہے۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ پریزاد کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پولیس کو جب بہروز کریم پہ شک ہو جاتا ہے کیونکہ بہروز کریم بھی اپارٹمنٹ میں بھی انٹری ہوئی تھی۔ پولیس جب بہروز کو تفتیش کے لیے تھانے بلاتی ہے تو بہروز ایک منصوبہ بناتا ہے اور اس منصوبے کے مطابق بہروز کریم کا ڈرائیور خالد قتل اپنے سر لے لیتا ہے اور اپنے جرم کا اعتراف کر لیتا ہے۔ بہروز کا ڈرائیور پولیس والوں کو بتاتا ہے کہ میں لیلا کے ساتھ اپارٹمنٹ میں موجود تھا جب لیلا لفٹ سے باہر جا رہی تھی تو نامعلوم نوجوان نے لیلا کو گولی مار دی جو کہ لیلا کے سینے میں پیوست ہو گئی اور یہ دیکھ کر جوابی کارروائی نے اس نوجوان کو گولی مار دی اور لاشیں سمندر میں بہا دیا اور ڈرائیور اس نوجوان کا پسٹل بھی پولیس والوں کو دیتا ہے تو پسٹل کا کوئی لائسنس بھی نہیں ملا ہوتا۔ اسی دوران پولیس آفیسر بہروز سے پوچھتا ہے کہ آپ کی بیوی کی اس نوجوان کے ساتھ کیا دشمنی تھی کہ اس نے آپ کی بیوی کو مار دیا۔ اس پر بہروز کریم کہتا ہے کہ لیلا کے والد ایک بزنس مین تھے، ہو سکتا ہے کوئی کاروباری مخالفت ہو جیسے اس نوجوان نے میری بیوی کو مارا ہے۔ یہ سب سن کر پولیس شک میں پڑ جاتی ہے۔ یہ سب کلیئر ہونے کے بعد ڈرائیور کو جیل ہو جاتی ہے اور کیس کلوز ہو جاتا ہے۔ پھر یہ معاملہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بہروز پریزاد کو بلا لیتا ہے اور اس کو اپنی کمپنی مینیجر کی پوسٹ پہ لگا دیتا ہے۔ پریزاد جب آفس میں بیٹھتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بہروز اپنے ڈرائیور کی ضمانت کروا لیتا ہے اور ڈرائیور رہا ہو کر واپس آ جاتا ہے۔ جب ولید کے والد کو پتہ چلتا ہے کہ ڈرائیور رہا ہو گیا ہے تو ولید کے والد اپنے اصل رزق سے دوبارہ کیس اوپن کروا لیتا ہے۔
السلام علیکم۔ ڈرامہ پری ذات کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پولیس کو جب بہروز کریم پہ شک ہو جاتا ہے کیونکہ بہروز کریم بھی اپارٹمنٹ میں بھی انٹری ہوئی تھی۔ پولیس جب بہروز کو تفتیش کے لیے تھانے بلاتی ہے تو بہروز ایک منصوبہ بناتا ہے اور اس منصوبے کے مطابق بہروز کریم کا ڈرائیور خالد قتل اپنے سر لے لیتا ہے اور اپنے جرم کا اعتراف کر لیتا ہے۔ بہروز کا ڈرائیور پولیس والوں کو بتاتا ہے کہ میں لیلا کے ساتھ اپارٹمنٹ میں موجود تھا۔ جب لیلا لفٹ سے باہر جا رہی تھی تو نامعلوم نوجوان نے لیلا کو گولی مار دی جو کہ لیلا کے سینے میں پیوست ہو گئی اور یہ دیکھ کر جوابی کارروائی نے اس نوجوان کو گولی مار دی اور لاشیں سمندر میں بہا دیا اور ڈرائیور اس نوجوان کا پسٹل بھی پولیس والوں کو دیتا ہے تو پسٹل کا کوئی لائسنس بھی نہیں ملا ہوتا۔ اسی دوران پولیس آفیسر بہروز سے پوچھتا ہے کہ آپ کی بیوی کی اس نوجوان کے ساتھ کیا دشمنی تھی کہ اس نے آپ کی بیوی کو مار دیا۔ اس پر بہروز کریم کہتا ہے کہ لیلا کے والد ایک بزنس مین تھے، ہو سکتا ہے کوئی کاروباری مخالفت ہو جیسے اس نوجوان نے میری بیوی کو مارا ہے۔ یہ سب سن کر پولیس شک میں پڑ جاتی ہے۔ یہ سب کلیئر ہونے کے بعد ڈرائیور کو جیل ہو جاتی ہے اور کیس کلوز ہو جاتا ہے۔ پھر یہ معاملہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بہروز پری ذات کو بلا لیتا ہے اور اس کو اپنی کمپنی مینیجر کی پوسٹ پہ لگا دیتا ہے۔ پری ذات جب آفس میں بیٹھتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بہروز اپنے ڈرائیور کی ضمانت کروا لیتا ہے اور ڈرائیور رہا ہو کر واپس آ جاتا ہے۔ جب ولید کے والد کو پتہ چلتا ہے کہ ڈرائیور رہا ہو گیا ہے تو ولید کے والد اپنے اصل رزق سے دوبارہ کیس اوپن کروا لیتا ہے۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ پری ذات کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پولیس کو جب بہروز کریم پہ شک ہو جاتا ہے کیونکہ بہروز کریم بھی اپارٹمنٹ میں بھی انٹری ہوئی تھی۔ پولیس جب بہروز کو تفتیش کے لیے تھانے بلاتی ہے تو بہروز ایک منصوبہ بناتا ہے اور اس منصوبے کے مطابق بہروز کریم کا ڈرائیور خالد قتل اپنے سر لے لیتا ہے اور اپنے جرم کا اعتراف کر لیتا ہے۔ بہروز کا ڈرائیور پولیس والوں کو بتاتا ہے کہ میں لیلا کے ساتھ اپارٹمنٹ میں موجود تھا۔ جب لیلا لفٹ سے باہر جا رہی تھی تو نامعلوم نوجوان نے لیلا کو گولی مار دی جو کہ لیلا کے سینے میں پیوست ہو گئی اور یہ دیکھ کر جوابی کارروائی نے اس نوجوان کو گولی مار دی اور لاشیں سمندر میں بہا دیا اور ڈرائیور اس نوجوان کا پسٹل بھی پولیس والوں کو دیتا ہے تو پسٹل کا کوئی لائسنس بھی نہیں ملا ہوتا۔ اسی دوران پولیس آفیسر بہروز سے پوچھتا ہے کہ آپ کی بیوی کی اس نوجوان کے ساتھ کیا دشمنی تھی کہ اس نے آپ کی بیوی کو مار دیا۔ اس پر بہروز کریم کہتا ہے کہ لیلا کے والد ایک بزنس مین تھے، ہو سکتا ہے کوئی کاروباری مخالفت ہو جیسے اس نوجوان نے میری بیوی کو مارا ہے۔ یہ سب سن کر پولیس شک میں پڑ جاتی ہے۔ یہ سب کلیئر ہونے کے بعد ڈرائیور کو جیل ہو جاتی ہے اور کیس کلوز ہو جاتا ہے۔ پھر یہ معاملہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بہروز پری ذات کو بلا لیتا ہے اور اس کو اپنی کمپنی مینیجر کی پوسٹ پہ لگا دیتا ہے۔ پری ذات جب آفس میں بیٹھتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بہروز اپنے ڈرائیور کی ضمانت کروا لیتا ہے اور ڈرائیور رہا ہو کر واپس آ جاتا ہے۔ جب ولید کے والد کو پتہ چلتا ہے کہ ڈرائیور رہا ہو گیا ہے تو ولید کے والد اپنے اصل رزق سے دوبارہ کیس اوپن کروا لیتا ہے۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ پری ذات کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ پولیس کو جب بہروز کریم پہ شک ہو جاتا ہے کیونکہ بہروز کریم بھی اپارٹمنٹ میں بھی انٹری ہوئی تھی۔ پولیس جب بہروز کو تفتیش کے لیے تھانے بلاتی ہے تو بہروز ایک منصوبہ بناتا ہے اور اس منصوبے کے مطابق بہروز کریم کا ڈرائیور خالد قتل اپنے سر لے لیتا ہے اور اپنے جرم کا اعتراف کر لیتا ہے۔ بہروز کا ڈرائیور پولیس والوں کو بتاتا ہے کہ میں لیلا کے ساتھ اپارٹمنٹ میں موجود تھا۔ جب لیلا لفٹ سے باہر جا رہی تھی تو نامعلوم نوجوان نے لیلا کو گولی مار دی جو کہ لیلا کے سینے میں پیوست ہو گئی اور یہ دیکھ کر جوابی کارروائی نے اس نوجوان کو گولی مار دی اور لاشیں سمندر میں بہا دیا اور ڈرائیور اس نوجوان کا پسٹل بھی پولیس والوں کو دیتا ہے تو پسٹل کا کوئی لائسنس بھی نہیں ملا ہوتا۔ اسی دوران پولیس آفیسر بہروز سے پوچھتا ہے
کہ آپ کی بیوی کی اس نوجوان کے ساتھ کیا دشمنی تھی کہ اس نے آپ کی بیوی کو مار دیا۔ اس پر بہروز کریم کہتا ہے کہ لیلا کے والد ایک بزنس مین تھے، ہو سکتا ہے کوئی کاروباری مخالفت ہو جیسے اس نوجوان نے میری بیوی کو مارا ہے۔ یہ سب سن کر پولیس شک میں پڑ جاتی ہے۔ یہ سب کلیئر ہونے کے بعد ڈرائیور کو جیل ہو جاتی ہے اور کیس کلوز ہو جاتا ہے۔ پھر یہ معاملہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بہروز پریزاد کو بلا لیتا ہے اور اس کو اپنی کمپنی میں مینیجر کی پوسٹ پہ لگا دیتا ہے۔ پریزاد جب آفس میں بیٹھتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بہروز اپنے ڈرائیور کی ضمانت کروا لیتا ہے اور ڈرائیور رہا ہو کر واپس آ جاتا ہے۔ جب ولید کے والد کو پتہ چلتا ہے کہ ڈرائیور رہا ہو گیا ہے تو ولید کے والد اپنے اصل رزق سے دوبارہ کیس اوپن کروا لیتا ہے۔